سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہمار سنان۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے یقیناً وہ توجہ طلب بھی ہے اور اس پر بات کرنا وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس موضوع کی جانب کہ جس کی خواہش شاید اس وقت ہر مسلمان، ہر نوجوان رکھتا ہے۔ ہم شہادت کے جذبے کی بات کریں گے، شہادت کی جو ایک مقام ہے اس کی بات کریں گے، شہید کا جو مقام ہے اس کو ہمارے لیے جاننا سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ ڈیٹیل گفتگو ہوگی، فلسفہ شہادت کو جانیں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے جو مہمان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں، جو مہمان اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کا تعارف کراتے ہیں، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی مجھے جوائن کریے محترمہ رازیہ نوید صاحبہ، آپ سب ان کو جانتے ہیں، بہترین اسلامک اسکالرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، درس و تدریس سے بھی آپ وابستہ ہیں اور دینی معاملات پر گہری نظر رکھتی ہیں، ہمارے مختلف پروگرامز کا حصہ بھی ہیں، خوش آمدید کہیں گے، بہت شکریہ آپ کی تشریف کا۔ آج کی دوسری مہمان محترمہ سعدیہ طارق صاحبہ ہیں، آپ کا شمار بھی اسلامک اسکالرز میں ہوتا ہے، آپ بھی ماہر تعلیم ہیں اور دینی معاملات سے خاصی دلچسپی رکھتی ہیں، بہت شکریہ آپ کے بھی آنے کا۔ ناظرین کرام، ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے مختلف پروگرامز کا حصہ بھی ہیں، ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ، آپ سوشیولوجسٹ ہیں، چیئرپرسن ہیں راستی انسٹیٹیوٹ کی، آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جبکہ آج کی منقبت خواہ نعت خواہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں نور فاطمہ، آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ رازیہ صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمیں یہ بتائیں کہ فلسفہ شہادت کیا ہے؟ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اس کی اپنی زندگی ہے جسے وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے، بالکل، لیکن شہادت کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اپنی یہ زندگی بھی اپنے رب کے راستے میں قربان کرنے پر تیار کر دیتا ہے۔ بے شک یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شہید کے لیے ایک ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور ایک کبھی یعنی اس کو موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جب سے یہ پیغام پوری امت تک پہنچا، ہر مسلمان کی اور قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کی یہ خواہش رہے گی کہ کاش میں اپنے رب کے راستے میں قربانی دیتا ہوا، کوشش کرتا ہوا جان کی شہید ہو قربانی جاؤں۔ دیتا۔ اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا بھی جو اختتام ہے وہ شہادت کی موت پر فرمائے۔ فلسفہ شہادت کو سمجھنے کے لیے ہما بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے معنی و مطلب کی طرف جائیں، اور وہ آئمہ لغت نے اس کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، لیکن آج کی نشست کے حوالے سے میں نے 2-3 جو ریلیونٹ اس کے میننگز ہیں ان کو لیا تاکہ ہم اس پر فوکس کر کے سمجھ سکیں کہ آخر شہید کون ہوتا ہے اور پھر ہر مسلمان اس کی خواہش کیوں کر رہا ہے۔ شہید کا ایک معنی ہے حاضر ہونا۔ صحیح۔ کہاں حاضر ہونا؟ کہاں حاضر ہونا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ ذکر ملتا ہے کہ جب ایک شخص اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے تو وہ براہ راست اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک عام مومن، ایک عام مسلمان نہ جانے کتنے مراحل سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، بالکل، لیکن شہید کا ادھر لہو زمین پر گرتا ہے اور ادھر وہ بارگاہ خدا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے شہادت کا مفہوم اور شہید کے رتبے کو ڈسکس کیا، سعدیہ صاحبہ میری آپ سے بھی یہی گزارش ہوگی، ہمیں بھی آپ قرآنی احکامات کے ذریعے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا اور شہید کا کیا مقام بتایا؟ جی، سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بے شک، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ بالکل، ایک اور آیت کے مفہوم اگر میں آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم انہیں مردہ خیال مت کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں وہاں رزق بھی دیا جائے۔ بے شک، کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا دوسرا مرحلہ موت ہے، اور ہر انسان نے دار فنا سے دار بقا کی جانب جانا ہے، اور دار فنا اور دار بقا کے درمیان جو مرحلہ ہے عالم برزخ کا، اس میں جانا وہ ہر صورت ضروری ہے، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔
تو شہادت کی موت جو ہے یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ عام موت میں اور شہادت کی موت میں جو فرق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شہید ہیں، جو میرے رستے میں مارے جاتے ہیں، میرے رستے میں قتل کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ گمان بھی مت کرو. بے شک جیسا کہ آپ نے سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ کا مفہوم پیش کیا، اس کے مطابق اللہ پاک نے دل میں ان کے لیے گمان کرنے کو بھی منع فرمایا کہ ان کے بارے میں یہ سوچو بھی مت، کیونکہ حیات برزخ میں جو زندگی اور موت کا معاملہ ہے، حیات برزخ میں بھی اس کا ہمیں شعور ملتا ہے. اگر ہم اس حیات کا انکار کریں تو پھر ثواب اور عذاب کا فلسفہ باطل ہو جاتا ہے. یقیناً ایسے ہی. لیکن یہاں پر اللہ پاک نے شہید کے مقام اور مرتبے کو واضح فرماتے ہوئے ان کی حیات برزخی کا اظہار فرمایا کہ وہ حیات برزخ میں بھی زندہ ہیں، اور کس طرح زندہ ہیں، کس درجے تک ان کی زندگی کا شعور ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے، لیکن عام انسان اس رزق کا شعور نہیں رکھتے. یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار کائنات ہونے کے باوجود اپنے لیے شہادت کی تمنا فرمایا کرتے تھے. آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 مرتبہ یہ فرمانا شہادت کے مرتبے پر دلالت کرتا ہے. یقیناً وجہ فرمایا. کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو ڈاکٹر صاحبہ. اب جہاں ہم شہادت کے کانسیپٹ کو ڈسکس کریں، فلسفہ شہادت کیا ہے، شہید کا رتبہ کیا ہے، کیا مقام ہے، ذرا روح کی گہرائیوں سے بھی جان لیتے ہیں کہ انسانی روح کا تعلق اور شہادت کا جو جذبہ ہے اس میں کیا کنیکشن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں قتل کر دیے جائیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، انہیں رزق دیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اب دیکھیے یہاں پہ جہاں پہ رزق کی بات آئی ہے، اب ہماری عقل بڑی محدود ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بندہ شہید ہو گیا ہے اس کو رزق کیسے ملے گا. اب ذرا تھوڑا سا اس جہاں میں چلے جائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے فرماتا ہے کہ الست بربکم، تو ہم کہتے ہیں کہ قالوا بلا. اب یہاں پہ رب کا مطلب عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، عالم ارواح میں یہ ڈائلاگ چل رہا ہے. رب کا مطلب ہے پالنے والا، جو آپ کو پالتا ہے، جو آپ کو رزق دیتا ہے. جب ہم عالم ارواح میں ہیں وہاں پہ آپ کا جسم تو نہیں ہے، وہاں پہ تو ساری روحیں ہیں، تو وہاں پہ کون سا رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ وہاں پہ آپ کو پال رہا ہے. بیسیکلی اس روح کی جو غذا ہے نا، ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں ہم اس کو بڑے لمیٹڈ ورژن میں لیتے ہیں. رزق کی جو اصل ڈیفینیشن ہے قرآن میں اس کی بڑی ایکسپینشن ہے. اور انسان جو ہے وہ صرف جسم نہیں ہے، بالکل انسان 2 کا مرکب، روح بھی ہے اور جسم بھی ہے. تو وہاں پہ عالم ارواح میں جو ہمیں رزق ملتا تھا وہ تھا دیدار. روح کو اللہ کا جو دیدار ہوتا تھا وہ روح کا رزق تھا. صحیح. وہ روح کی آسودگی تھی، اس سے روح سکون پاتی تھی اور وہ روح کی معراج تھی. اب پھر جب اس عالم امر سے آپ نیچے آ گئے، عالم خلق میں آ گئے، تو وہ ایک روح کے ساتھ جسم بھی آ گیا، نفس بھی آ گیا. اب یہاں پہ جب جسم آ گیا، نفس آ گیا، تو اس کے لوازمات بھی الگ ہیں. صحیح. اس کا رزق بھی الگ ہے. اور یہاں پہ پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ شہادت کا اتنا رتبہ ہے، شہید کا اتنا رتبہ ہے، کیوں؟ دیکھیں شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر، موجود، اور اسی موجود سے نکلتا ہے گواہی دینا. اب آپ چیز کی گواہی اسی وقت دیتے ہیں نا جب آپ نے کوئی ایویڈنس جو ہے وہ دیکھا ہوتا ہے. دیکھیے جب ہم سائنس کی طرف جاتے ہیں تو سائنس آپ سے کہتی ہے کہ ظاہری طور پہ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، بالکل. لیکن مزید جب آپ ڈیپر لیول کے اوپر جاتے ہیں، کوانٹم لیول کے اوپر جاتے ہیں، کوانٹم سائنس آپ سے کہتی ہے کہ ڈیپر لیول کے اوپر سب ایک شعور ہے، سب ایک کانشیسنیس ہے، 2 نہیں ہے وہاں پہ. وہاں پہ صرف آپ کی آبزرویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آبزرو کیا کر رہے ہیں. صحیح. اب یہ دیکھیے کہ جب
آپ کے ساتھ نفس ہے, آپ شہادت کے صورت پہ نہیں ہیں, آپ کی آبزرویشن کچھ اور ہے. لیکن جب آپ وہ جو لہر, پورا سمندر ہے شعور کا, وہ جو ایک ہے, وہ جو حاضر ہے, آپ نے اس دو کو نکال دیا, شہید جو ہے وہ اس حاضری میں چلا گیا, تو پھر تو آپ ہر وقت اس دیدار کے اندر ہیں, ہر وقت آپ کو رزق مل رہا ہے. جس کو جنت کہا گیا ہے, اصل جنت تو عاشق کی دیدار ہے. دیدار اسم اللہ ذات کا دیدار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار, اس نور کا دیدار جو آپ کا اصل ہے. تو آپ مجھے بتائیے, جب آپ کو وہ اصل مل گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہو جائے, کیا پیچھے بچ جاتا ہے؟ حقیقت کو پا لیا آپ نے, حق کو پا لیا آپ نے. ٹھیک, تو اصل مقصد ہی آپ کی جو پیدائش, اس کا مقصد ہی ہے اس کی پہچان, اس کو پہچاننا. حق آپ کو مل گیا, بالکل آپ حق کے ساتھ مل گئے, تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ تو اس لیے شہادت کا اتنا بڑا رتبہ ہے, اور ہر مسلمان کو سمیت میرے ہر مسلمان کو اس کی خواہش کرنی چاہیے. بالکل خواہش کرنی چاہیے. بڑا خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان فرمایا. اور جیسے کہ ناظرین ابھی ڈاکٹر صاحبہ سائنس کی بات کری تھی, ٹیکنالوجی کی بات کری تھی, تو کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہار مان جاتی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جن کو سائنس نے بھی تسلیم کیا کہ ایک شہید کا جسد خاکی جب سالوں بعد نکالا گیا تو وہ ایز اٹ از تھا, وہ وہیں پر موجود تھا جیسے کہ ابھی تازہ اس کی موت ہوئی ہو. اور پھر وہی بات آتی ہے کہ اس شہید کو تو مردہ کہنا بھی نہیں ہے, اس کا تو گمان بھی نہیں کرنا. مزید کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو, احادیث کی روشنی میں جانیں گے شہادت کا رتبہ, شہداء کا رتبہ اور مقام کیا ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے فلسفہ شہادت. اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے, بالخصوص آج کے مسلمان, آج کے نوجوان اور آج کا انسان اس فلسفے کو کیسے سمجھ سکتا ہے, اور شہادت کے رتبے کا جو ایک ہم کانسیپٹ اجاگر کر رہے ہیں کہ شہید کا رتبہ کیا ہے, شہید کا مقام کیا ہے, وہ اس مقام کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے, شہادت کی آرزو کیسے پیدا کر سکتا ہے. کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ جذبہ ایمانی اپنے اندر جگائے, جذبہ شہادت کو ڈیولپ کرے. اور اس کے لیے ہمیں پلٹنا پڑتا ہے راضیہ صاحبہ اپنی قرآن و حدیث کی روشنی میں, جو ہے وہ ان گفتگو, اس کو تمام تر چیزوں کو, ان تمام تر حالات و واقعات پر مبنی, وہ جو ہم ایک کرکس نکالنا چاہتے ہیں, جو ایسنس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں ہم شہادت کی آرزو کریں, کیوں ہمارے اندر یہ جذبہ ڈیولپ ہو کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں لڑیں اور قربان ہو جائیں. ہما آپ دیکھیے کہ بحیثیت مسلمان, ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کی محبت نصیب ہو, اللہ کی رضا نصیب ہو. اب ایک شہید کو اس بات کی خوشخبری سنا دی گئی کہ جب اس کے جسم سے روح پرواز کرتی ہے اسی لمحے اس کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. اور یہ وہ دیدار ہے جو اس کو زندہ و جاوید رکھتا ہے. اسی دیدار کی وجہ سے تو شہید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی مرے گا نہیں, مردہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. لیکن تزکیہ نفس کے تقاضے بھی تو یہ بالکل. اب اللہ پاک کیونکہ اللہ کو فنا نہیں ہے, اور جب کوئی شخص اس کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو یقیناً جس طرح اللہ باقی ہے وہ بندہ بھی باقی بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید کو پھر موت نہیں آتی, وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور کس مسلمان کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. پھر جب ہم احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے جسم سے جب روح پرواز کرتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کے لیے 6 انعامات کا اعلان کر دیا جاتا ہے. سب سے پہلے اس کو دیدار الہی نصیب ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو قبر کا جو عذاب ہے اس سے محفوظ کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد قیامت کا جو خوف ہے وہ اس کے دل سے ختم کر دیا جاتا ہے, حساب کتاب کا جو خوف ہے وہ اس کے دل سے ختم کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے اس کو ایمان کا لباس پہنایا جائے گا اور حوروں سے اس کا نکاح کیا جائے گا. اور چھٹی چیز کہ
جو فیض ہے، یہ جو انعامات ہیں صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتے، بلکہ اس کو اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کر کے انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائے. تو یعنی وہ انعامات اور فیض اس کی ذات تک نہیں ہے، آگے بھی یہ جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. یقیناً یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ایک عام انسان، ایک عام مسلمان کیوں شہادت کی آرزو اپنے اندر؟ اب آپ دیکھیں نا، ایک عام مومن جب اس مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسے حساب کتاب کا مرحلہ بھی طے کرنا ہے، اس کو جو نقیرین ہیں اس کا ان کا بھی جو ہے سوال و جواب ہوں گے، اس پورے مرحلے سے گزرنا پڑے گا. قیامت کا ایک خوف ہوتا ہے، پل صراط سے گزرنے کا ایک خوف ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو اپنی زندگی اس مالک کے حوالے کر کے آپ اس خوف سے آزاد ہو جائیں کہ اب کوئی حساب کتاب نہیں اور جنت ہی میرا مقدر ہے، تو پھر آپ دیکھیں آپ اپنی زندگی کو کیوں نہیں اس رب تعالیٰ کے ہاتھ پر جو ہے فروخت کرنا چاہیں گے یا اپنے آپ کو اس کے راستے میں قربان کرنا چاہیں گے. یہی وہ جذبہ ہے جو پہلے بھی، جو آج بھی اور جو قیامت تک مسلمانوں کے اندر زندہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ فتح یاب ہوتے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے، بجا فرمایا. اسی کو کنٹینیو کریں گے. سعدیہ صاحبہ ذرا وہ مقام بھی ہمیں بتا دیجئے، وہ رتبہ بھی بتا دیجئے جب ہم شہداء کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، کتنے مصائب، کتنی مشکلات، کتنے دل سوز جو ہیں وہ پے در پہ واقعات رونما ہوئے، اور پھر سب کے مقدر میں شہادت آئی، جو جام شہادت انہوں نے نوش کیا. ذرا ان کے مقام اور رتبے کے حوالے سے بھی فرما دیجئے. جی، اس کا میں آغاز اس حدیث مبارکہ سے کرنا چاہوں گی کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دنیا میں واپس آئے اور اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے، مگر شہید یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ لوٹ جائے اور 10 مرتبہ قتل کیا جائے. کیونکہ شہید جب پہلی مرتبہ شہادت کا درجہ پا کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اسے جو سرور، جو لذت، جو راحت نصیب ہوتی ہے، تو اس کے دل کی بار بار یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مولا مجھے دوبارہ بھیج، میں دوبارہ شہید کیا جاؤں تاکہ دوبارہ میں اس لذت کو پا سکوں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں جب حضرت عمرو بن الجموع انصاری کی شہادت ہوتی ہے غزوہ احد میں، اور ان کے بارے میں یہ ایک واقعہ ملتا ہے روایت میں کہ وہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو انہیں وہ لذت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں مولا اتنا بڑا انعام مجھے عطا فرمایا ہے، اتنا سکون، اتنی لذت عطا فرمائی ہے، مولا مجھے واپس بھیج. تو میرا رب فرماتا ہے کہ نہیں، اب تم آ چکے ہو، اب تم اسی لذت کو محسوس کرتے رہو گے. تو پھر جب ہم اہل بیت اطہار کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں پر نظر دوڑاتے ہیں، خاص طور پر حسنین کریمین علیہم السلام جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، جو کاشانہ نبوت کے نگینے ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس شہادت کے مرتبے کو پانے کے لیے تیار فرمایا تھا، جن کی تربیت آغوش فاطمہ میں بھی اسی شہادت کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی، اور جن کی تربیت میں بطور خاص حضرت علی المرتضیٰ وجہہ الکریم کا فیض تھا کہ وہ خود بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے. اور وہ اس سارے کے پیچھے یہی جذبہ تھا کہ وہ اپنے رب کا وہ قرب بالکل چاہتے تھے، اور اس کا تو انہوں نے تذکرہ بھی کیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ وہ رب کا وہ قرب چاہتے تھے جو اس دنیا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت رہ کر یہ جانتے تھے کہ اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایک مری ہوئی بکری کے بچے سے زیادہ نہیں. بے شک جیسے ہی ہم شہدائے کربلا کے حالات میدان کربلا میں پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد خود کو آل مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، ان کے پیش نظر بھی یہی جذبہ شہادت کار فرما ہے. پھر جو باقی خانوادہ بنی ہاشم کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے پیش نظر بھی یہی ہے کہ ہم اس شہادت کے مرتبے کو پا لیں. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی اولاد جب حضرت شہزادہ علی اکبر آتے ہیں میدان میں اور ان کی شہادت کا وقت آتا ہے تو وہ کتنے خوش ہیں کہ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ابا جان آپ پر سلام ہو، یہ دیکھیے میرے سامنے نانا جان کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ لو حوض کوثر کا جام پیو، اور بہت جلد آپ بھی ہم سے ملیں گے، اور کہتے ہیں کہ اے حسین بہت جلدی کیجئے، آپ بھی تشریف لے آئیے. تو یہ جذبہ شہادت کو تقویت دینے والا میسج تھا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پہ میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ اسپریچولی آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیے جب ہم شہید کی بات کرتے ہیں نا، شہید کے ساتھ عشق لازمی ہے.
عشق کے ساتھ شہید لازمی ہے. عشق کے بھی 5 نقطے ہیں, شہید کے بھی 5 نقطے ہیں, اور یہ 5 نقطے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں پنجتن پاک سے. ٹھیک ہے, کنیکشن یہ ایسا بنتا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ جب آپ نے خود کو کنیکٹ کر دیا ان کے ساتھ جو اصل سورس ہیں معرفت کا, علم کا, آپ کی جتنے بھی پوٹینشلز ہیں ان کا, تو پھر آپ کے پاس خوف اور غم کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم. کیوں؟ اب میرے دوستوں میں سے میرے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے, پہلے تو وہ دوست کہہ رہا ہے, پھر وہ کہتے ہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم. اور آپ غزوات میں دیکھیں, شہداء کربلا کو دیکھیں, ان کا جذبہ, ان کا پیشن, ان کی انرجی, ان کی ڈیڈیکیشن کیا ہے, یہ اس کے پیچھے وہ جو موٹیویشن ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ عشق سے. صحیح. اگر عشق نہیں ہے تو وہ شہادت نہیں ہے. اس کی مثال دیکھیے, حدیث ہمارے پاس ہے کہ ایک شخص آخرت میں یہ کلیم کرے گا کہ میں شہید ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو اپنی جرت کو دکھانے کے لیے جو ہے اپنی جان قربان کی. یعنی نفس آ گیا نا, عشق تو نہیں تھا. عشق میں 2 تو نہیں ہے, عشق میں تو آپ کا نفس پیچھے رہ جاتا ہے. عشق میں تو آپ پھر ٹوٹل جو ہے اس ذات کے اندر خواہش کا تقاضا سرنڈر کر لیتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں روح اور عشق ایک ہیں تو پھر بھی غلط نہیں ہے. تو آپ جو ہیں خوف سے نکل گئے. دیکھیے خوف آپ کو کس چیز کا ہوتا ہے؟ جب آپ اس ذہن کی ڈومین میں, نفس کی ڈومین میں, اولاد کا, گھر کا, جسم کا, درد کا, یہ سارا خوف آپ کے پاس ہے. تو جب آپ اس ڈومین سے خود کو آزاد کر دیا, عشق کی ڈومین میں چلے گئے, روح کی ڈومین میں چلے گئے, تو ڈیفینیٹلی جو ہے آپ ان ساری چیزوں سے آزاد ہو گئے. بالکل. اور آپ اس ایکسلنس لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں جہاں پہ پھر آپ کو جو ہے وہ شہادت کا رتبہ ملتا ہے. اور پھر جو ہے وہ آپ اس خوبصورتی سے جو ہے اس لیول کو اٹین کرتے ہیں جہاں پہ آپ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں. بالکل. اور جس کا تذکرہ پہلے ہوا کہ پھر وہ خواہش جاگتی ہے کہ دوبارہ قتل کر دیا جائے, دوبارہ جو ہے وہ زندہ کیا جائے. اب یہ دیکھیں کہ جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے اندر سپارک ضرور ہوتا ہے, ان کے اندر نور ضرور ہوتا ہے, ان کے اندر ایک معرفت ضرور ہوتی ہے. اور وہ معرفت کیا ہوتی ہے؟ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تو حق کو پانا ہے, سچ کو پانا ہے, اللہ کو پانا ہے, اللہ کی جو ہے وہ پہچان ہے. تو جب وہ یہ پوری فلسفی کو سمجھ جاتا ہے نا, تو پھر آپ کے اندر خوف نہیں رہتا, شوق رہتا ہے. لیکن وہ انسان, وہ سوچ کیسی ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو بہت ڈر لگنے لگتا ہے, خوف آ جاتا ہے کہ کہیں جان نہ چلی جائے, اگر میں سامنے آ جاؤں گا مارا جاؤں گا. وہ کون سا ڈر ہے؟ کیا اس کے ذہن میں, اس کی سوچ میں صرف باطل ہی باطل؟ دیکھیے یہ جو خوف دیکھیے عشق کے اپوزٹ جب آئے گا نا, ہمیشہ خوف آئے گا. عشق کے اپوزٹ نفرت نہیں ہے. ہم جنرلی ہمارا پرسیپشن یہ ہے کہ عشق کے اپوزٹ میں شاید نفرت ہے. عشق کے اپوزٹ میں خوف ہے. اور خوف وہ ایموشن ہے, خوف وہ ایک شیطانی حربہ ہے, خوف وہ یزیدیت ہے. جب یہ آپ کے اندر آ جاتا ہے تو آپ کی وائبریشنز بالکل ڈاؤن کر دیتا ہے. سائنس کو پروف کرتی ہے, آپ اس اسکیل کے اوپر خوف کی وائبریشنز دیکھ لیں, وہ بہت ڈاؤن ہوتی ہیں. تو یہاں یہ سوال کرنا بھی یقیناً جائز ہے کہ ایک عام آدمی, ایک عام انسان, اور بالخصوص آج کا نوجوان اپنے اندر خواہش کیسے جگا سکتا ہے شہادت کی؟ کیا اس کی تمنا پوری ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کیا آپشنز ہیں, اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہیں, اس پر غور بھی کریں گے. اس کے حوالے سے اپنے اسکالر سے جانیں گے بھی کہ وہ ہمیں کیا رہنمائی فراہم کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین,
جی ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم شہادت کے فلسفے کو سمجھ رہے تھے، یہ کوشش کر رہے تھے کہ نہ صرف فلسفہ شہادت سمجھا جائے بلکہ اس کو اپنی زندگیوں میں ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ شہید ہونے کی آرزو جگانا، شہادت کے رتبے پر فائز ہونا اور جام شہادت نوش کرنا، یہ تمام تر ہماری روح کو کیسے تقویت پہنچاتی ہے. اور یہ بات کرنا چاہوں گی میں راضیہ صاحبہ آپ سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ شہادت کی آرزو جگانا، شہید ہونا، شہید کے رتبے کو، اس کے مقام کو، اس کی تمام تر سینیریو کو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ساتھ ہی یہ آرزو جگانا کہ کیا میری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، کیا میرے اندر وہ جذبہ ایمانی ڈیولپ ہو سکتا ہے. ہما آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعائے مبارکہ کہ یا اللہ میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، یہیں سے شہادت اور شہید کا جو مقام و مرتبہ ہے بڑے واضح انداز میں بیان ہو جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مبارکہ کس طرح اللہ رب العزت کے حضور جو ہے وہ نامنظور اور نامقبول ہو سکتی ہے نا. بے شک. اب اگر شہادت کی بنیادی طور پر اقسام دیکھی جائیں تو وہ دو ہیں، ایک شہادت جہری اور ایک شہادت سری. یعنی ایک وہ شہادت جو آپ دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں، علل اعلان مقابلہ کرتے ہیں، مصائب تکلیف پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، اور دوسری وہ کہ جیسے کسی کو زہر دے کر مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، کوئی دریا میں ڈوب جاتا ہے، اور یعنی بہت ساری اس کی اقسام، وہ شہادت سری ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام زندگی دین اسلام کی خاطر تبلیغ کی، مصائب برداشت کیے اور پریشانیاں اٹھائیں، جس طرح سے آپ نے پوری ایک زندگی گزاری، کہ اللہ پاک کسی دشمن کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت جہری یا شہادت سری جو ہے وہ عطا فرماتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور صورت پیدا کی، اور وہ یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہادت سری جو تھی وہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی صورت میں ملی، اور شہادت جہری جو تھی وہ امام حسین علیہ السلام کی شکل میں ملی. جیسے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر سر انور تک ان کی شبیہ تھے، اور اسی طرح سیدنا امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ انور سے لے کر پاؤں مبارک تک ان کی شبیہ تھے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب سیدنا امام حسن علیہ السلام جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے، اور اس شہادت کو خفیہ کس طرح رکھا گیا کہ امام حسن علیہ السلام سے ان کے شہید ہونے سے پہلے پوچھا بھی گیا کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے، تو آپ نے اس چیز کے اوپر کسی کا نام نہیں لیا اور خاموشی اختیار فرمائی. لیکن دوسری طرف جب ہم شہادت جہری کی بات کرتے ہیں تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت سے کئی سال پہلے اعلان فرما دیا کہ میرے اس بیٹے حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. شہادت کی اقسام، شہید ہونے کی اقسام کیا ہے؟ شہادت کیا صرف وہی شہادت ہے کہ میدان جنگ ہوگا، کفار کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، اور اگر دشمن ہمیں قتل کر دے گا، مارے جائیں گے اللہ کی راہ میں، تو تبھی جام شہادت نوش کریں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ انہوں نے شہادت کے کانسیپٹ کو توسیع دی؟ میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا آپ اس طرف بھی نظر ڈالیں. جی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اب یہاں پر جب اس حدیث کو ہم اپنے پیش نظر رکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جہاد کا مفہوم نکل رہا ہے، اور جب ہم جہاد کی اقسام پر گفتگو کرتے ہیں یا ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جہاد صرف تلوار کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جہاد بن نفس بھی ہے، جہاد بن تلوار بھی ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر رہتی ہے جب آپ نے شہادت کو پسند فرمایا اور اپنے لیے بار بار شہادت کی آرزو کرتے رہے. جیسا کہ ابھی بیان بھی ہوا کہ وہ شہادت جو تھی اس کی بہت ساری اقسام تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شہادت کو اپنے لیے پسند فرمایا تھا، یقیناً آپ اپنی امت کے لیے بھی اس شہادت کے آرزومند تھے. بھی کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری امت میں سے زیادہ تر لوگ شہادت کے رتبے پر فائز ہوں. اور پھر ہم مختلف غزوات کو دیکھتے ہیں کہ جب غزوے کا اعلان ہوتا تھا تو بہت سارے لوگ اپنی
حاضری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا کرتے تھے کہ ہمیں جہاد کے لیے منظور فرما لیں. یہاں تک کہ صحابیات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے بچپن میں کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ شہید کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ایک ماں کے لیے اپنے چھوٹے بچوں کو میدان کربلا میں یا میدان جہاد میں بھیجنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم میدان کربلا میں بھی اس کی ایک تصویر دیکھتے ہیں جب حضرت زینب کے چھوٹے اون اور محمد اپنی جانیں جو ہیں وہ اپنے رب کے حضور پیش کر دیتے ہیں، اور پھر جس طرح شہادت کے مقام کو جانتے ہوئے حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو بھی رب کے بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی شہادت کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ شہادت صرف میدان جنگ میں نہیں ہے. یقیناً، اور یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے بھی یقین بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں اس سوال کی جانب ڈاکٹر صاحبہ جو کہ اس تمام تر کانسیپٹ کو جو ہے وہ مکمل بھی کرتا ہے، کنکلوڈ بھی کرتا ہے. آج جس کانسیپٹ کو ہم نے اجاگر کیا یعنی کہ فلسفہ شہادت کیا ہے، ہم اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آج کا انسان، ایک عام آدمی، آج کا مسلمان، آج کا نوجوان شہادت کی خواہش کیسے کر سکتا ہے، اور اس کے لیے آپشنز کون کون سے موجود ہیں، اسپرچولی بھی، ریلیجیسلی بھی اور سوشلی بھی. دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لڑو. اب یہاں پہ تمام مومنوں کو کہا گیا ہے. غزوات تو اب اس ٹائم پہ نہیں ہو رہے، آپ اور میں، اور بیٹل گراؤنڈ ویسے سچ بیٹل گراؤنڈ میں تو نہیں جا سکتے. ہمارا بھی دل کرے گا کہ ہم بھی اس رتبے کو پائیں. اب جب یہاں پہ دین کی بات ہو رہی ہے، دین کیا ہے؟ قرآن، اور ایک قرآن کے اندر روح قرآن کو بھی کہا گیا ہے، اور وہی روح آپ کے اندر ہے. تو اس نقطے کو سمجھنا کہ جو جس دین کے لیے آپ نے لڑنا ہے وہ صرف آپ کے ظاہر میں نہیں ہے، وہ دین تو آپ کے اندر روح کے ایک صورت میں موجود ہے. بالکل، چلیں اس کو سمرائز کر دیں کہ یہ جہاد ہمارے لیے کتنا آسان. قرآن میں دیکھیں 3 لیولز کی بات کی دلوں کی: قلب منیب، قلب شہید، قلب سلیم. اب قلب شہید کی طرف آپ دیکھیں، وہ قلب جو مشاہدہ کر رہا ہے. کس کا مشاہدہ کر رہا ہے؟ اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے. یعنی وہ لیول آلریڈی میرے اندر موجود ہے، لیکن آپ نے ان سارے بیٹل سے گزر کے اس قلب شہید کے اوپر جانا ہے، وہ شہادت کا رتبہ اٹین کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ بھی شہادت کے رتبے پہ چلے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے اپنی کربلا کو دیکھیں، اپنے اندر اس جو آپ کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے اس کو دیکھیں، اپنے اندر جو آپ کو جو جہاد ہے وہ اس کو ذرا اون کریں، اس کو سمجھیں، اور وہ جو آپ کے اندر فورسز ہیں آپ پہلے ریئلائز تو کریں نا کہ یقیناً ایسا ہی ہے. آپ کی بات کو سمرائز کرتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کریں گے کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ نفس کا جہاد ہے. اگر ایک انسان اپنی ذات پر، اپنے نفس پر قابو کر لیتا ہے تو یقیناً اس کا رتبہ بھی شہیدوں میں ہی کنسیڈر کیا جائے گا. اسی کے ساتھ تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے اجازت چاہیں گے، جاتے جاتے ہم نور فاطمہ سے گزارش کریں گے کہ وہ ایک کلام پیش کریں. اللہ کا دین بچانے کو جو اپنی جان لٹاتے ہیں، جو خون سے شہادت دیتے ہیں، وہ اعلیٰ رتبہ پاتے ہیں. ان کو تم مردہ مت سمجھو، قربان جو دی پر جان کرے، قربان جو دی پر جان کرے. قرآن ہمیں بتلاتا ہے وہ رزق جناں میں کھاتے ہیں. قرآن ہمیں بتلاتا ہے وہ رزق
رزق جنا میں کھاتے ہیں. ایک قطرہ لہو کا گرنے سے بھی پہلے بخشش ملتی ہے. جنت بھی عطا ہو جاتی ہے، درجات انہیں مل جاتے ہیں. جنت بھی عطا ہو جاتی ہے، درجات انہیں مل جاتے ہیں. تلواروں کے سائے میں ساجد جنت لی کربل والوں نے، جنت لی کربل والوں نے. جب بات چھڑے مظلوموں کی، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. جب بات چھڑے مظلوموں کی، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اللہ کا دین بچانے کو جو اپنی جان لٹاتے ہیں، جو خون سے شہادت دیتے ہیں، وہ اعلیٰ رتبہ پاتے ہیں، وہ اعلیٰ رتبہ پاتے ہیں.